नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। हम इस हफ्तावार नशियात से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं। हमारी ये भी कोशिश होती है कि कैंसर जैसे मौलिक अमराज के हम इब्तदाई सिग्नल आप तक पहुँचा दें, ताकि आप शुरू में ही उसकी किसी मुस्तनिद डॉक्टर या किसी मुस्तनिद हॉस्पिटल के पास जाके उसकी तशख़ीस कराएँ और उसका बरवक्त इलाज कराएँ। नाज़रीन, बीमारी कोई भी हो, उसका अगर बरवक्त इलाज और इब्तदाई मराहिल में कर लिया जाए तो आपको मुकम्मल सेहतयाबी होगी और आप कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। फिर हमारी कोशिश होती है कि कौम मुक्त सल्तनत को जिस बीमारी का बर्डन हो, हम उसके एक्सपर्ट बुला के आपके लिए कुछ अहम सवालात और उसके जवाबात हम उनसे पूछते हैं। अगर कोई वबाई अमराज हो, उस पे भी हमने डिस्कशन करनी होती है और हमने की भी है। तो आज नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम एक बड़े ही अहम इशू की तरफ है कि हमारे मुल्क में हमारे टर्शी केयर टीचिंग हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट जिसको हम जीरियाट्रिक मेडिसिन कहते हैं, ये ख़ास एक स्पेशलिटी है जिसमें कि हमारे बुज़ुर्ग हज़रात का इलाज किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या बीमारियां जन्म देती हैं और उनको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम 260 मिलियन पॉपुलेशन पाकिस्तान की देखें तो कम से कम 25 से 35 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो हमारी बुज़ुर्ग हज़रात पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्रें जो हैं वो 60 से 70 और 75 साल की उम्र में होती है। बड़ा कीमती असासा है पाकिस्तान का, हमारी सोसाइटी का कीमती असासा है कि ये हमारे बुज़ुर्ग हज़रात में सिर्फ विज़डम नहीं होती बल्कि बड़ा एक्सपीरियंस भी होता है और सोसाइटी में, कम्युनिटी में बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। बहुत सारी रिस्पेक्ट होती है, फैमिली के अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लुक आफ्टर करते हैं, इकनॉमिकल कंट्रीब्यूशन भी करते हैं और लेकिन उसी हिसाब से देखा जाए तो इनको इग्नोर कर दिया जाता है। उसकी इग्नोरेंस हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह हम एल्डरली फ्रेंडली सोसाइटी जन्म दे सकते हैं, उसके लिए मैंने आज दावत दी है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नवीद अंजुम मलिक हैं, जो कि बरतानिया में तकरीबन 4 दहाइयों से जीरियाट्रिक कंसल्टेंट हैं और सीनियर कंसल्टेंट के ओहदे पे काम कर रहे हैं। इनका दूसरा इम्पॉर्टेंट तारुफ ये है कि ये उस शख्सियत के पोते हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल के साथ काम किया और वो बड़े मशहूर अपने ज़माने के जर्नलिस्ट थे। मलिक बरकत अली, वो इनके दादा थे। उन्होंने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की और जिन्ना के बड़े करीबी साथियों में से थे, एक वकील भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। ये उनके पोते हैं और इनके खून में उनका भी असर आया हुआ है। तो नवीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज सबसे पहले तो ये बताएं कि जीरियाट्रिक मेडिसिन होती क्या है, ताकि हमारी आवाम को पता लग जाए, हमारे जो फैमिली फिजिशियन हैं वो भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उन तक कुछ अहम इंफॉर्मेशन पहुँचा दें आप। थैंक यू डॉक्टर सदाकत एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जीरियाट्रिक मेडिसिन की एक सब स्पेशलिटी है जिसमें आप 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का इलाज करते हैं। इंग्लैंड में एक लेडी थी, वो प्राइमरीली एक नर्स थी, मार्जरी वॉरेन, और उनकी पैदाइश अक्टूबर 1907 में हुई और उन्होंने 1946 में एक वार्ड बनाई जिसमें वो डिमेंशिया के पेशेंट्स का इलाज करते हैं। डिमेंशिया से मुराद जो मरीज़ अपनी मेमोरी खो देते हैं और उनको ये नहीं पहचान नहीं सकते लोगों को, उनका इलाज करते हैं। उसके बाद ये स्पेशलिटी इंग्लैंड में बहुत पजीराई हुई। पूरी दुनिया में इंग्लिश डॉक्टर्स, ब्रिटिश डॉक्टर्स वर द लीडिंग फिजिशियन इन जीरियाट्रिक मेडिसिन। सो मैं 1979 में मैंने किंग एडवर्ड से ग्रेजुएट किया। शुरू में मैंने कार्डियोलॉजी में काम किया, फिर मैं MRCP करने इंग्लैंड चला गया। तो वहाँ पे मुझे ये स्पेशलिटी अपील की और मैंने इसमें स्पेशलाइज़ किया। तो जीरियाट्रिक मेडिसिन की बहुत सी स्पेशलिटीज़ हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट जीरियाट्रिक केयर के, उसमें जीरियाट्रिक मेडिसिन के पेशेंट्स निमोनिया से आते हैं, हार्ट फेलियर से आते हैं, यूरिन इन्फेक्शन से आते हैं, स्ट्रोक से आते हैं। फिर कुछ इसकी सब स्पेशलिटीज़ हैं, लाइक पेशेंट जिनको डिमेंशिया है, पेशेंट जिनको पार्किंसन डिजीज़ है, पेशेंट जो बैलेंस प्रॉब्लम है, जो गिरते हैं और उनके फ्रैक्चर हो जाते हैं,
پھر پیشنٹس ہیں جو سائکیٹرک پرابلمس ہیں، لائک ڈپریشن بڑا کامن ہے اولڈ لوگوں میں، لونلینس. سو یو کے میں اس کی بہت بڑی کامن ہے. میں کرنٹلی میں وہاں پہ ایک جگہ بونمت اور ساؤتھ ہیمپٹن میں کام کر رہا ہوں. وہاں پہ 30% پیپل جو ہیں، 30% پیپل آر ابو دی ایج آف 65 ہو آر جیریاٹرک پاپولیشن. اور ہم نے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، باہر ٹرین ہوئے ہیں، باہر کام کیا، لیکن بیسیکلی پاکستانی ہیں، اور ہم وی وانٹ ٹو ریٹرن سم تھنگ ٹو بیک ٹو اوور کنٹری. بڑی اہم چیز ہے ڈاکٹر نوید انجم کہ آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس سوسائٹی میں، اور آپ کی جو اسپیشلٹی ہے جس کو جیریاٹرک میڈیسن کہتے ہیں، آپ جیریاٹرک میڈیسن کنسلٹنٹ ہیں. یہ آپ نے بتایا کہ 65 کی ایج کے بعد کے جو حضرات ہیں، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، اور بڑا قیمتی اثاثہ ہیں ہمارے ملک کا، جو جن میں وزڈم بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، اور ایک انفلوئنس ہوتا ہے فیملی میں، فیملی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، گرینڈ چلڈرن کی ٹریننگ کرتے ہیں، اکنامیکل کنٹریبیوشن کرتے ہیں. وہ دیکھا گیا ہے کہ جب بزرگ ہو جائیں تو وہ اپنے گھر سے دور چلے جاتے ہیں، فارمنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ان کا ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے جس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے وہاں پہ بڑا زبردست کام کر کے آئے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک ڈیمینشیا کا ذکر کیا. جی، یہ ڈیمینشیا کس ایج سے شروع ہوتا ہے اور کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں تاکہ ہماری عوام میں، اور اس کو پریونٹ کس طرح کرتے ہیں؟ جی، ڈیمینشیا جو ہے یہ اٹ از اے ڈیزیز آف اولڈ ایج، اور اس کے مختلف ٹائپس ہیں. ایک ہے الزہائمرز ڈیمینشیا جو کہ بڑا سلولی ڈیولپ ہوتا ہے. دی سیکنڈ کامن ڈیمینشیا از ویسکولر ڈیمینشیا، جن پیشنٹ کو اسٹروکس ہوتی ہیں، اسٹروک سے ان کے برین میں ڈیمیج ہو جاتا ہے، اینڈ دین دے ڈیولپ ڈیمینشیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. دین میجورٹی آف دا پیشنٹ ہیو mixed dementia, which means they have some element of Alzheimer's and some element of vascular dementia. Then patients with Parkinson's disease also can develop dementia. Then people with frontotemporal dementia, which are younger people, 40s and 50 years old, like Hollywood میں بڑے فیمس ایکٹر ہیں بروس ولس، he developed frontal lobe dementia. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتا نہیں ہے، پیشنٹ اپنی وائف کو نہیں پہچانتا، اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتا، بلکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ صبح ہے شام ہے، اس کو یہ نہیں یاد کہ میں نے بریک فاسٹ میں کیا کھایا. پھر بیکاز ڈیمینشیا کی وجہ سے دے ہیو پور سیفٹی اویئرنیس، ان کو پتہ نہیں کہ میں وہ چل رہے ہیں، دے ٹیک ایکسٹرا آرڈنری رسک اینڈ دے فال اوور، دے فریکچر، ہپ فریکچر از ویری کامن، they develop head injuries and clot in the brain which can be very fatal. اس سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے. یہ جو ایجنگ کا پروسیس ہے یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی کیا بایولوجی ہے، اس کی کس طرح biology انسان اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جو آپ نے بتایا ڈیمنشیا میں، وہ بھول جاتا ہے اپنی جو اہلیہ ہے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، کھانے کا نہیں پتہ اسے کہ کس ٹائم کھانا ہے، لاس آف میموری آپ نے بتایا کہ بہت. تو اس یہ کیوں شروع ہوتی ہے یہ چیزیں؟ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ سمٹمز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بیہیویئر اینڈ سائیکولوجیکل سمٹمز آف ڈیمینشیا، BPSD. وہ یہ ہوتا ہے کہ دے بیکم ویری ایجیٹیٹڈ، وہ بہت زیادہ ان کو غصہ آتا ہے، چیزیں پھینکنی شروع کر دیتی ہیں، ان کو دوائی دیتے ہیں تو اسپٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، دے اسٹارٹ ٹو لوز ویٹ، کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا بیلنس خراب ہے، گرتے ہیں. Then they cannot control their urine, they cannot control their motion, so it is very degrading. So مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ you need people to look after them. نرس ہو، ریلیٹیوز ہوں، یا الٹیمیٹلی ان کو پھر نرسنگ ہوم میں ڈال دیتے ہیں. So this disease has a lot of health care burden in the economics of the country. Unfortunately in Pakistan ہمیں یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ نہ تو اسٹروک کی کوئی خاص سروسز ہیں، نہ ڈیمینشیا کی سروسز ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو یہ جیل روڈ پہ پاگل خانہ تھا. جی ہاں. مگر یہ لوگ، ان کو ہم دے آر ناٹ میڈ، دے جسٹ دیر برین از ناٹ فنکشننگ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے برین میں دیر از این امبیلنس آف کیمیکلز. آپ کے برین میں دو طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں، ایک جو آپ کو الرٹ رکھتے ہیں اور ایک جو آپ کو سلا دیتے ہیں. سو دیر از این امبیلنس آف chemicals in your brain.
और जो मेडिसिन हैं डिमेंशिया की, दे आर नॉट क्योरेटिव. डिमेंशिया का इलाज नहीं है, मगर यू कैन कंट्रोल द सिम्टम्स. और इसके अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या हैं, ये आप बताएंगे कि डिमेंशिया, एक तो आपने बताया कि 65 या 70 की एज के बाद कोई और ऐसे साइन बता दें, क्या कॉग्निटिव साइन हैं इसके जो आप कॉग्निटिव साइंस यही हैं कि वो अपने पैसों, दे कैन नॉट डील विद देयर मनी, वो अपना बैंकिंग नहीं कर सकते, एड्रेसेस भूल जाते हैं, फ़ोन नंबर भूल जाते हैं, अगर घर से बाहर निकले हैं तो रास्ता वापस उनको रास्ता याद नहीं रहता, गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट्स कर देते हैं, फिर रिश्तेदारों को नहीं पहचानते, जो उनकी बीवी है वो समझते हैं उनकी बेटी है. सो इट इज़ वेरी डिस्ट्रेसिंग. और मैंने देखा है कि in dementia these patients, they are not the same people, they are not the same human beings. अगर आप किसी को जानते हैं आज से 20 साल पहले उनको डिमेंशिया डेवलप हो गए, सो दे आर एंटायरली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. मगर इसमें दवाइयाँ अगर आप वो जल्दी शुरू कर दें तो जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया है कि आप इसको क्योर नहीं कर सकते, लेकिन इसकी डिटीरिएशन को स्लो डाउन कर सकते हैं. अगर आप दवाई नहीं देंगे तो आपकी याददाश्त और मेमोरी ऐसे नीचे की तरफ जाएगी. अगर आप दवाइयाँ देंगे तो वो स्लोली डिटीरिएट होगी. अर्ली डायग्नोसिस, तो इसके डायग्नोसिस में इससे क्लिनिकल डायग्नोसिस, फिर इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, एक होता है MMSE मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, एक स्कोरिंग होता है कि आपको 30 सवालात में आपने कितने सवालात का जवाब दिया है. तो अगर आपका स्कोर 20 और 18 आउट ऑफ 30 है, दैट मीन्स यू हैव माइल्ड डिमेंशिया. फिर इसमें आप ब्रेन स्कैन्स करते हैं. सो ब्रेन स्कैन जो है वो डिमेंशिया को डायग्नोज तो नहीं करता, लेकिन इट विल गिव यू ए क्लू टू द अंडरलाइंग कॉज. फॉर एग्जांपल, आप MRI और CT ब्रेन करते हैं तो आपको पता चल जाता है इस मरीज़ को काफ़ी स्ट्रोक हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस मरीज़ को वैस्कुलर डिमेंशिया है. डॉक्टर नवीद, मैं आपसे इसकी प्रिवेंशन ज़रूर पूछूंगा अपने इसी प्रोग्राम में और इसी डिबेट में, लेकिन मैं आपसे दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि 65 साल की उम्र के बाद जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं और जिनका तनासब जो है हमारी पॉपुलेशन में तकरीबन 6 to 7% है, और अगर हम 260 मिलियन पॉपुलेशन को देखें तो 25 से 35 मिलियन लोग जो हैं वो बेचारे 65 की एज के बाद हैं. और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं जो इंतहाई अजियत वाली है और अपनी क्लोज़ रिलेटिव्स को पहचानने से वो इनकार कर देते हैं. और कौन सी बीमारियां जन्म देती हैं 65 साल की उम्र के बाद? आई थिंक जीनेटिक मेडिसिन में, जैसे आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं और 20 साल के बाद आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है और उसके सारे क्लच, उसका गियर बॉक्स, ब्रेक सारी आहिस्ता आहिस्ता फेल हो जाती हैं. सो एज के साथ साथ आपकी किडनीज फंक्शन नहीं करती, आपके लंग्स रिजर्व कम हो जाते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके मेटाबॉलिक कंडीशंस, विटामिन D डेफिशिएंसी, बोन्स आपकी वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है जिससे फ्रैक्चर्स होते हैं. सो जीनेटिक मेडिसिन इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्पेशलिटी. अगर एक यंग आदमी है, 50 साल का आदमी है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन एक एल्डरली 65-70 ईयर ओल्ड जेंटलमैन और लेडी हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समझ बूझ की ज़रूरत है. ये दवाइयाँ आप देते हैं वो भी बड़े, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द मेडिकेशन. तो दवाइयों की डोजेज भी आपको रिड्यूस करनी पड़ती हैं. यू हैव टू लुक एट दी गुर्दों के फंक्शन को लुक आफ्टर करना पड़ता है कि टॉक्सिक डोज तो नहीं उनको मिल रही. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग यू कैन डू फॉर दिस पीपल. और प्रिवेंशन में आपने कहा, तो प्रिवेंशन में हेल्दी लिविंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, हेल्दी डाइट, लेस शुगर, लेस सॉल्ट, एंड विटामिन D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन D आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करती है. सो पिछले 15 सालों में जीनेटिक मेडिसिन की एक और सब स्पेशलिटी डेवलप हुई है जिसे कहते हैं फ्रेलिटी एंड सार्कोपीनिया. सार्कोपीनिया का मतलब कि उनके मसल्स वीक हो जाते हैं. सो पिछले 15 सालों में एक और जायंट ऑफ जीनेटिक मेडिसिन होराइजन पे आया, सार्कोपीनिया एंड फ्रेलिटी. और उसके ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज का बहुत रोल है, डाइट का बहुत रोल है, स्पेशली प्रोटीन डाइट. अमाइनो एसिड लाइक ल्यूसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन D डेफिशिएंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
اگر آپ کی وائٹامن ڈی لیول لو ہے تو اس کو کریکٹ کرنے سے آپ کے مسل اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. بہت امپورٹنٹ انفارمیشن قوم ملک سلطنت کو ڈاکٹر نوید انجم ملک ہمارے پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے جیریاٹک میڈیسن ایکسپرٹ ہیں جو کہ برطانیہ سے آئے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ میں پاکستان میں رہ کے کچھ کنٹریبیوٹ کروں اور یہ وہ اسپیشلٹی ہے جو کہ نگلیکٹڈ ہے. بہت ساری ہماری یونیورسٹیز جو ہیں میڈیکل کی اور طب کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ اس کا ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. میں ضرور ریکمنڈیشن بھی آپ سے لوں گا. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے کے بعد ہم اسی ڈیبیٹ پہ گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم قوم ملک سلطنت کے لیے بڑی اہم انفارمیشن ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمان ڈاکٹر نوید انجم ملک جو کہ جیریاٹک کنسلٹنٹ ہیں. بڑے عرصے سے یورپ میں یو کے میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نوید صاحب آپ سے ایک چیز پوچھوں گا کہ ایلڈرلی ایج گروپ میں کچھ خاص بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو پریونٹیبل ہیں اور جن کو بآسانی پریونٹ کیا جا سکتا ہے. وہ اس کا ذرا ہمارے ناظرین کے لیے ذکر کر دیں کہ جیسا ذیابطیس ہے یا پریشر ہے. بالکل. آئی تھنک امپورٹنٹ جیسے ڈاکٹر صداقت نے کہا کہ ڈائبٹیز کا کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز اگر آپ کا ڈائبٹیز کا کنٹرول نہیں اچھا ہوگا تو آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے, آپ کی آنکھیں, آپ کی بینائی چلی جائے گی, آپ کی ٹانگوں میں جو نروز ہیں وہ افیکٹ ہوں گی, نیورائٹس ہو جائے گا, آپ گریں گے, آپ کی گیٹ اچھی نہیں ہوگی. سو ڈائبٹیز کا کنٹرول, ہائی بلڈ پریشر کا کنٹرول. ہائپر ٹینشن از نون ایز اے سائلنٹ کلر. اگر آپ کی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے آپ کو فالج اور اسٹروک ہو سکتا ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کی گردے فیل ہو سکتے ہیں. سو ان بیماریوں کا علاج, ان کی اور مانیٹرنگ از ویری امپورٹنٹ. بلڈ پریشر کنٹرول کرنا, بلڈ پریشر چیک کرنا, بلڈ شوگر چیک کرنا. آج کل تو وہ پیچز بھی نکل آئے ہیں کہ آپ اپنی اسکن کے اندر پیچ لگائیں تو آپ ہر گھنٹے کے بلڈ شوگر دیکھ سکتے ہیں. مگر اوبیسلی وہ بڑے مہنگے ہیں پیچز, اور کامن پبلک کے لیے وہ دے آر ناٹ گڈ فار کامن پبلک. سو دوسری پریونشن یہ ہے ڈائٹ. آئی تھنک ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ ایک ہیلدی ڈائٹ کھائیں. آپ وائٹامن ڈی اور کیلشیم, ایلڈرلی لوگوں کے لیے کیلشیم اور وائٹامن ڈی از ویری امپورٹنٹ. سو دودھ پینا, چیز اور باقی جو تھنگز وچ آر ریچ ان وائٹامن ڈی اینڈ کیلشیم دے شوڈ ٹیک. پھر یہاں پہ تو پاکستان میں تو دھوپ بہت ہوتی ہے, سو وائٹامن ڈی سن کے ذریعے اٹ کنورٹس ان یور اسکن وائٹامن ڈی. سو میں نے 60 سال کی عمر تک میں نے انگلینڈ میں کام کیا. دین آئی وانٹیڈ ٹو سی کہ فار ایسٹ میں جیریاٹک میڈیسن کی پریکٹس کیسی ہے. تو میں نے 10 سال سنگاپور میں کام کیا اینڈ آئی فاؤنڈ کہ ان کی پریکٹس از ایون بیٹر دین یونائٹیڈ کنگڈم, اسپیشلی ڈیمینشیا کیئر. اچھا, ڈیمینشیا کا میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا کہ اس کا کوئی کیوریٹیو علاج نہیں ہے. دوائیاں جو ہے صرف سمٹمز کو کنٹرول کرتی ہیں اینڈ سیم گوز فار پارکنسن ڈیزیز. لیکن آپ کو مریض کی کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مریض, اس میں ہوتا کیا کہ مریض کو پتہ نہیں ہو, گھر میں سے نکلے گا دروازہ کھول کے باہر چلا جائے گا, گم جائے گا, کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. سو یو نیڈ اے کیئرر رادر کہ آپ مریض کو نرسنگ ہوم میں ڈالیں, آپ کوئی ملازم رکھ لیں جو اس کی کیئر کرے, یا ان کے اپنے رشتے دار گرینڈ چلڈرن. سو ڈیمینشیا کی میں نے جو کیئر سنگاپور میں دیکھی ہے, آئی واز سو امپریسڈ. ہماری وارڈ میں انہوں نے ایک امپلائی کی تھی لیڈی ہو یوز ٹو, وہ میوزک ٹیچر تھی, تو وہ ڈیمینشیا کے پیشنٹس کو بٹھا کے گٹار بجانا, پیانو, انہیں گانے سنانا, پھر ان کو موویز دکھاتے تھے. پھر اس کے علاوہ ایگریکلچر تھراپی, ان کو پلانٹس میں ایگریکلچر کرواتے, ان کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں نا. اگر ان کو غصہ آ رہا ہے وہ دوائیوں کو اسپٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اور یہ اگر ان کو آپ نے کینولا ڈالا ہوا اینٹی بایوٹک, وہ کینولا باہر نکال کے پھینک دیتے. میں نوید صاحب, آپ ایک ایسے ملک میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہیلتھ کیئرس ڈلیوری سسٹم بڑا زبردست ہے اور بڑا اپ ڈیٹڈ ہے, اور ہیومن ریسورس اور فری ہے, وہ فری ہے اور بڑا کیئرنگ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کا ہمارے
ان ٹرشری کیئر اسپتالوں میں اس کا ڈپارٹمنٹ بنانا بہت ہی ایک بہت بڑے پہاڑ کو گرانے والی بات ہوگی یا ول ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر دیر از اے ول دیر از اے وے، اور کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہوتی. اٹ مے بی ڈیفیکلٹ بٹ اٹس ناٹ امپاسبل. اور آپ کو شاید یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ 2006 میں نے جو وائس چانسلر تھے کنگ ایڈورڈ کے اس زمانے میں نے ان کو اپروچ کیا تھرو پروفیسر محمود شوکت، یہ رجسٹرار تھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے. تو ہم نے پورا پلان بنا کے دیا وائس چانسلر کو کہ ہم یہاں سے ڈاکٹر انگلینڈ لے کے جائیں گے، انہیں ٹرین کریں گے، 3 مہینے واپس آئیں گے، پھر یہاں وہ ڈیمنشیا وارڈ، پارکنسن وارڈ، اسٹروک وارڈ، اور ہم نے کہا کہ ہم وہاں سے ایکسپرٹس بھی لائیں گے، یہاں سیمینارز کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے کوئی ہمیں انکریج نہیں کیا. سو ہم نے وہ ارادہ چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے کوشش کی 2019 میں، جب میں سنگاپور میں کام کر رہا تھا، تو میرے کلاس فیلو ہی ہیں پروفیسر جاوید اکرم، یہ وائس چانسلر تھے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے. تو ان کو میں نے بڑی کمپریہنسو ای میل کیا، اس میں پورا آؤٹ لائن کیا کہ یہ ہم پرووائڈ کریں گے ٹریننگ، نرسوں کی ٹریننگ، ڈاکٹرز کی ٹریننگ 3 مہینے کے لیے، اور پھر وہ پاکستان آئیں گے اور ہم اپنے بھی ایکسپرٹس بھیجیں گے. پھر ہم آن لائن ہر ہفتے وارڈ راؤنڈ کیا کریں گے، جو ڈیفیکلٹ کیسز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور انہیں ایڈوائز کریں گے. بٹ انفارچونیٹلی وہ بھی مٹیریلائز نہیں ہو سکی. سو آئی ڈونٹ نو، مے بی پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس میں لیڈ لینی چاہیے. اینڈ دیر آر سو مینی ڈاکٹرز لائک می ان انگلینڈ، پاکستانیز who would be ready to help. میں ڈاکٹر نوید انجم، آپ نے اسٹروک کی بات کی تھی. ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں مریم نواز شریف، انہوں نے بڑا اس پہ ریپڈلی کام کر رہی ہوں کہ 15 سے 20 سینٹر کھول دیے ہیں اسٹروک ٹریٹمنٹ کے، اور اس میں ایک ٹرشری کیئر اسپتال کے پروفیسر ہیں جو کہ بڑا ایکٹیولی اس میں کام کر رہے ہیں. آپ کی جو خدمات تھیں اور آپ کا جو ایفرٹس تھیں 2006 میں، وہ ضرور پوری ہو جانی چاہیے تھی. لیکن جب ٹرن اوور حکومتوں کا ہوتا ہے تو اس قسم کے جو نئے پروگرام ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا، انٹروڈیوس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ سے پروگرام کے آخری حصے میں ضرور پوچھوں گا کہ آپ کیا میسیج دیں گے جو ہمارے ایوانوں میں صاحب اقتدار بیٹھے ہیں اور پالیسی میکر جو بیٹھے ہیں. جیسا آپ نے بتایا کہ یہ ایک کمپریہنسو پروگرام شروع کرنا چاہیے جیریٹک میڈیسن، جو کہ بڑی نگلیکٹڈ ہے، اور ہمارے ایلڈرلی لوگوں کے لیے ہر شخص کو سہارا بننا چاہیے. اگر ہم دیکھیں تو سرکاری سطح پر بھی اگر آپ دیکھ لیں، بزرگ آدمی نے اگر کسی اسٹور میں جانا ہو تو 6 اسٹیپ وہ چڑھ کے جائے گا. لیکن اگر آپ یورپ میں دیکھیں، جو پیسنجر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس پہ ایسے پلیٹ فارم بنے ہوتے ہیں کہ جو بالکل روڈ کے لیول پہ آ جاتے ہیں، تاکہ ہمارے بزرگ حضرات بآسانی اس ٹرانسپورٹ میں سواری کریں اور جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں جائیں. تو ایک مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اس کا کیا کریکلم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا مشکل ہوگا، کون سے لوگ اور کون سے ہیومن ریسورس کی ضرورت پڑے گی ہمیں؟ جی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ انٹروڈیوس کریں سبجیکٹ آف جیریاٹک میڈیسن ان دا کریکولم آف میڈیکل اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. 4th ایئر فائنل ایئر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یو ٹرین پیپل ان جیریاٹک میڈیسن. دیر نیڈس ٹو بی چیمپئنز in Mayo Hospital services, Jinnah, Dow Medical, everywhere. There needs to be a champion who champions this geriatric medicine subject. اور وہ والے ہوں طلبہ یا ہمارے پوسٹ گریجویٹ ٹرینی جو کہ میڈیسن میں 2 سال کی انٹرنل میڈیسن میں روٹیشن کر چکے ہیں، اور انٹرمیڈیٹ ماڈیول کرنے کے بعد پھر وہ جیریاٹک میڈیسن کی طرف جائیں. جی، انگلینڈ میں جو ٹریننگ ہے انٹرنل میڈیسن اینڈ جیریاٹک میڈیسن کی 5 ایئرس کی ٹریننگ ہے. 3 سال انٹرنل میڈیسن، 2 سال جیریاٹک میڈیسن. ٹھیک ہے. آپ اسٹروک کرنا چاہتے ہیں 1 ایئر ان اسٹروک میڈیسن. جی ہاں. امریکہ میں 3 ایئرز انٹرنل میڈیسن اور اس کے بعد another 2 or 3 years in geriatric medicine. So I don't know یہاں اسٹروک کی کیا سروسز ہیں، مگر اسٹروک میں ٹائم از ویری امپورٹنٹ. جی ہاں. جو پہلے 4-4.5 گھنٹے اگر اس کے اندر آپ ڈائگنوسس نہیں کرتے، مریض کو آپ کلاٹ بسٹنگ ٹریٹمنٹ نہیں دیتے، یا اس کو آپ مکینیکل تھرومبیکٹمی جسے کہتے ہیں کہ آپ کیتھیٹر کے ذریعے کلاٹ کو ریموو نہیں برین سے کرتے، تو اس کی ریکوری بہت سلو ہوگی. سو دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ اسٹروک میڈیسن میں.
टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी हाँ. केयर ऑफ द एक्यूट स्ट्रोक, वहाँ इंग्लैंड में दे कॉल इट हाइपर एक्यूट स्ट्रोक यूनिट. वहाँ पे कंसल्टेंट्स ऑन कॉल होते हैं. रात के 2 बजे भी मरीज आया तो उनको वो टेली मेडिसिन के जरिए उनको उनके CT स्कैन, MRI स्कैन भिजवाते हैं, रूल आउट करने के आपके दिमाग में शरेआन की ब्लीडिंग तो नहीं. अगर ब्लीडिंग हुई है तो फिर तो आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. अगर इन्फेक्शन हुई है तो फिर आप ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और आप वो क्लॉट को रिमूव भी कर सकते हैं. उसका फ़ायदा ये है कि आपका पट्टा और आपका मसल जल्दी रिकवर करेगा, वरना तो फिर आप यू विल बी परमानेंटली लेफ्ट विद पैरालिसिस. दूसरे जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टू हैव ए वेरी गुड स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी, जी हाँ. जो कि पाकिस्तान में लैक करता है. यहाँ पे मैंने देखा लोग प्राइवेट फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाते हैं, 2-3 हज़ार रुपया आधे घंटे के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं. सो वी नीड टू डेवलप स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी एंड वी नीड टू ट्रेन नर्सेज इन जीरियाट्रिक मेडिसिन, ओल्ड एज मेडिसिन. द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन जीरियाट्रिक मेडिसिन इज, जैसे इन मरीजों को डिमेंशिया डेवलप होता है तो दे नीड टू डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर. दैट इज कॉल्ड एडवांस्ड केयर प्लानिंग. वो बताते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे आप वेंटिलेटर पे नहीं डालना, मुझे आर्टिफिशियल फीडिंग ट्यूब नहीं डालनी. सो वी नीड टू एम्पावर दीज पेशेंट्स टू मेक दिस डिसीजन व्हेन दे आर नॉट डिमेंटेड, व्हेन दे आर नॉर्मल, they have normal mental capacity. Even people like me and Dr. Sadakat, we should have a statement to saying, I don't want to be in intensive care, I don't want to be artificially fed. So advanced care planning and end of life care planning is also very important. नाज़रीन, बड़ी अहम अगर आप इन्फॉर्मेशन मुझे है. 1 मिनट और जी दें. जी. Another specialty of geriatric medicine is palliative care, palliative medicine. For example, कैंसर के मरीज जो एंड स्टेज पे हैं, उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो उनकी आप केयर कैसे करेंगे, उनको कंफर्ट केयर कैसे देंगे. सिमिलरली पेशेंट्स विद एंड स्टेज हार्ट फेलियर, एंड स्टेज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लंग फेलियर, किडनी फेलियर, उनको एंड स्टेज केयर आपने कैसे देनी है, पैलिएटिव मेडिसिन, वो भी पाकिस्तान में डेवलप होने की ज़रूरत है. नाज़रीन, हमारे साथ रहें, हम इसी डिबेट पे डिस्कशन जारी रखेंगे. डॉक्टर नवीद अंजुम मलिक ने बड़ा अहम इन्फॉर्मेशन दी कि जेनेटिक मेडिसन का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है. हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर महमूद शौकत. वो बड़ा नाम है, पीडियाट्रिक सर्जन हैं, वाइस चांसलर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, और एक बड़े टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के सरबराह भी रहे और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे. और दूसरा तारुफ इनका मैं बताता चलूँ, जिस तरह मेरे साथ डॉक्टर नवीद अंजुम मलिक, इनके दादा मरहूम जो हैं वो कायदे आज़म के करीबी साथियों में से प्रोफेसर महमूद शौकत के भी वही दादा थे. और ये बड़ी सादत है स्टूडियो के लिए, कौम सल्तनत के लिए, कि आज वो दो सपूत सन ऑफ दिस सॉइल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मुल्क में और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. तो प्रोफेसर महमूद शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए. बड़े बिज़ी थे आप. मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि इसका क्या जीरियाट्रिक मेडिसिन का डिपार्टमेंट होना नहीं चाहिए हर टर्शियरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल में? और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं. एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें और ईवानों तक भी हमारी आवाज़ पहुंच जाए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से इसको इनिशिएट करना चाहिए. आपने पहले भी कोशिश की है. जी हाँ, आपका सवाल तो बिल्कुल बुनियादी है कि क्या ये होना चाहिए या नहीं. तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि मेडिसिन के तमाम वो असूल, तमाम वो स्पेशलिटीज़ जो एक इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी हैं, उनको होना चाहिए. तभी एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी की बुनियाद बन सकती है. अब बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे मुल्क में कोई फॉरवर्ड प्लानिंग, को फ्यूचर की प्लानिंग तो एज सच नहीं होती. यहाँ तो हादसाती तौर पे चीज़ें मुमकिन होती हैं. अगर कोई आदमी आ गया जो जीरियाट्रिक्स में ट्रेंड है और उसकी कोई ना कोई सिफारिश भी अच्छी है, वो कोई ऐसे लोगों को जानता है जो एक फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं, वो ऐसे लोगों को जानता है जिनकी हैसियत ज़्यादा है माशरे में, तो उसकी स्पेशलिटी खुल जाएगी. उस वक्त कोई नहीं सोचेगा कि इसकी अफादियत क्या है. हमारे मुल्क में पब्लिक मनी, पब्लिक सर्विस, इनका कोई तसव्वुर नहीं है कि इनकी यूटिलिटी कैसे होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, हमें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कहाँ मिलेगी. हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा कि ये सब कुछ हादसाती तौर पे होता है, और तकरीबन एक दफ़ा एक हादसाती तौर पे हमने जीरियाट्रिक मेडिसिन नवीद के साथ मिलके एक प्रोग्राम भी बनाया था केई में, मेयो हॉस्पिटल में शुरू करने का, लेकिन बदकिस्मती से वो मुकम्मल ना हो सका. और मेरा तब भी नज़रिया यही था कि यहाँ पर कोई
پراپر پلاننگ کے نتیجے میں کبھی نہ کوئی پالیسی بنی ہے نہ بننی ہے. تو اگر ہم کسی طرح سے اس کو شروع کر دیں تو پھر یہ خود بخود چلتا رہے گا. لیکن بدقسمتی تھی کہ وہ نہ ہو سکا. آپ نے جیسے کہا کہ اس کی ضرورت تو اٹل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر آپ ایک طرف کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی بنیادی صحت کی سہولیات بہتر ہوں، جب وہ بہتر ہوں گی تو یقینی طور پہ لوگوں کا لائف سٹائل بدلے گا. جب لائف سٹائل بدلے گا تو ان کی ایوریج ایج بڑھے گی. اب یہ تو ایک پالیسی ساز ادارے کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اگر ہماری ایوریج ایج بڑھے گی تو ہمارے ہیلتھ کے معاملات 20 سال بعد، 15 سال بعد، 40 سال بعد کس نوعیت کے ہوں گے اور ہمیں کیسی سہولیات کی ضرورت ہوگی. تو جب بھی کوئی آدمی ایک نارمل فریم آف مائنڈ میں سوچے کہ اگر ایک طرف تو ہم ایوریج ایج بڑھانی چاہ رہے ہیں اور جو کہ جس میں ہمیں کچھ کامیابی بھی ہو رہی ہے، تو ہمارے پاس ایک ایسی پاپولیشن آ جائے گی جس کی عمر زیادہ ہوگی. جب ان کی عمریں زیادہ ہوں گی تو ان کے صحت کے مسائل بھی مختلف ہوں گے. ان کو آپ کسی بچوں کے ڈاکٹر سے تو ان کا علاج کرا نہیں پائیں گے کیونکہ بچے کے ڈاکٹر کے ریفلیکسز مختلف ہوتے ہیں، اس کی ایک پروفیشنل سکل مختلف ہوتی ہے، اس کو وہ مریض کو دیکھنے کا طریقہ ہی مختلف ہوتا ہے. اب جیسے پیڈس کا آپ کو پتہ ہے اس ملک میں اسپیشلٹی یوں ہی حادثاتی طور پہ آئی. میری اپنی اسپیشلٹی پیڈیاٹرکس ہے جی، حادثاتی طور پہ آئی، لیکن شروع میں ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا گیا، مگر وقت کے ساتھ محسوس ہوا لوگوں کو کہ ان کی ایک افادیت ہے اور ان لوگوں کا طریقہ علاج، ان کا طریقہ مریضوں کو دیکھنے کا، ان کا علاج کرنے کا مکمل طور پر مختلف ہے باقی اسپیشلٹیز سے. اسی طرح جیریاٹرک پاپولیشن کوئی ایک نام نہیں ہے. جیریاٹرک پاپولیشن اس عمر کے لوگوں کی مکمل سہولیات کا نام ہے جو ایک خاص عمر سے آگے چلے جاتے ہیں. اس میں کارڈیالوجی بھی آئے گی، اس میں نیورولوجی بھی آئے گی، اس میں پیلیٹیو کیئر بھی آئے گی، اس میں اینڈ آف لائف سپورٹ بھی آئے گی، اس میں آپ کے سائیکائٹرک النیسز بھی آئیں گی، اس میں آپ کی ڈسیبلٹیز بھی آئیں گی، وہ لوگ جو اب چل نہیں سکتے یا جن کو پارکنسنزم ہے یا جن کو یادداشت بھول گئی ہے. سو ان لوگوں کو ہینڈل کرنا نہ تو کسی عام فزیشین کے لیے ممکن ہے، نہ اس کی تربیت اس کے مطابق ہوتی ہے، اور نہ اس کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کو اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی دیتا ہے. کیونکہ ان لوگوں سے تو صرف ان کی ہسٹری لینا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ایک مختلف نوعیت کی ٹریننگ درکار ہے اس کے لیے، کیونکہ اس میں پیشنٹس کی ایک ڈفرینٹ، ان کی سائیکالوجی، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، آپ اس کے مطابق ان سے بات کرتے ہیں. اور یہ خالی ڈاکٹرز تک نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو جتنا ہیلپنگ سٹاف ہے وہ بھی مختلف نوعیت کا چاہیے، آپ کو نرسز بھی ایسی چاہیے، آپ کو کمیونٹی ہیلتھ ورکرز چاہیے، پھر آپ ایک مربوط نظام دے سکیں. دوسرا جو عام طور پہ ترقی پذیر ممالک میں، یا میں تو ابھی بھی غیر ترقی یافتہ ہی کہتا ہوں، وہاں پر جب کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو وہ کیلکولیشن ایک عجیب سی غیر انسانی بنیاد پر ہوتی ہے. اچھا جی، اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ کہاں زیادہ خرچ کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ چھوٹے بچوں کو بچائیں گے یا بڑے لوگوں کو بچائیں گے؟ یہ معاشرہ نہیں ہوتا، یہ معاشرے کی تشکیل نہیں ہے. معاشرہ ان سب سے مل کے بنتا ہے. ہر ایک کمپوننٹ کی جو پاپولیشن کا ایک حصہ ہے اس کی اپنی افادیت ہے اور وہ ایک رول پلے کرتا ہے اس معاشرے کو صحت مند بنانے میں. سو ہمارے ہاں جو یہ تصور ہے کہ شاید جو لوگ عمر کے ایک حصے میں آ جاتے ہیں ان کی افادیت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا غلط تصور نہیں ہو سکتا. اس معاشرے کی کوہیژن کے لیے، اس معاشرے میں جو ہماری سیوک سینس کی پریولنس ہے، اس معاشرے میں جو ہمارا ایک معتدل مزاجی ہے، جو ایک اچھا ریلیشن شپ ہے بٹوین جنریشنز، اس کے لیے جتنی اہمیت ہماری جیریاٹرک پاپولیشن کی ہے، شاید ہماری ٹوٹل پاپولیشن میں سے کسی اور سیگمنٹ کی بھی اتنی اہمیت نہ ہو. اور اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں. آپ کا معاشرہ جو ڈس انٹیگریشن کا شکار ہوتا ہے، آپ کے معاشرے میں جو ایسی تیسری بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم باہر کے کلچر کو اپنے ہاں لے آتے ہیں تو اب ہم نے ہمارا ایک گھریلو نظام تھا جس میں سب لوگ مل کے رہتے تھے. جب ہم نے ویسٹرن کلچر کو اپنانا شروع کیا تو وہ ٹوٹ گیا. اب جب وہ ٹوٹ گیا تو اس میں ایک ویکیوم کریٹ ہوا. مغرب میں تو اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے کچھ کوشش کی اور آپ کے سامنے اولڈ پیپل ہوم، آپ کے سامنے ہاسپس کا تصور آیا کہ ٹھیک ہے ان کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ ان کے بچے اپنے یا ان کے قریبی عزیز و اقارب اپنے بزرگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے تھے. لیکن معاشرہ خاموش نہیں ہوا، معاشرے نے اس کا حل ڈھونڈا. یہ ہے وہ جد و جہد جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ تب آتی ہے جب آپ کے معاشرے کو، آپ کی سویلائزیشن کو، آپ کی کمیونٹی کو پلاننگ کے تحت ایکسپینڈ کیا جاتا ہے. اگر ایک باہر کا کلچر جہاں آ گیا ہے، لوگ علیحدہ رہنے لگے ہیں، ہمارا وہ معاشی نظام تبدیل ہو رہا ہے جس میں ہم اکٹھے رہتے تھے، تو پھر ویکیوم کریٹ ہوگا. یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ سوچنا اس شاید گھر کی تو ذمہ داری نہ ہو لیکن اس اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ہر معاشرے کی ذمہ داری ہے، ہر ملک کی ذمہ داری ہے، ہر سویلائزیشن کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ ان کے مابین ہیں جب تک وہ زندہ ہیں ان کی صورت. اگلا جو اصول آپ واضح کرتے ہیں
وہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی ارتقاء کا پیمانہ ہے کہ وہاں کم حیثیت لوگ، چاہے وہ اکنامکلی کم حیثیت ہوں، فزیکلی کم حیثیت ہوں، جو لوگ زیادہ کمزور ہیں، ان کو کوئی معاشرہ کتنی اچھے طریقے سے دیکھتا ہے، ان کی دیکھ بھال کتنی کرتا ہے، تو یہ اس معاشرے کی مضبوطی کا ایک نشان سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ اس پہ اگر غور کریں تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے معاشی طور پر کمزور لوگوں کا اس میں ہمارا نیشنل لیول پہ کوئی سوچ نہیں ہے، ہمارے ہاں فزیکلی کمزور لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے معاشرے میں کوئی سوچ نہیں ہے، تو ہم کس جانب جائیں گے؟ ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کی حقیقتوں کے بعد ہمارا معاشرہ جو وجود میں آئے گا آج سے 20 یا 25 سال بعد، وہاں کس نوعیت کی سوچ بچار ہوگی، وہاں کس نوعیت کے لوگ ہوں گے جو چینا جھپٹی میں مصروف ہوں گے یا کسی کو ایک دوسرے کا احساس بھی ہوگا؟ تو یہ ایک صرف سہولت نہیں ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کو ہمیں بھی سمجھنا ہے، آنے والی جنریشن کو بھی سمجھانا ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے جو معاملات کی پلاننگ کرتے ہیں، ہمارے پلاننگ کمیشنز، ہمارے ہیلتھ کے پلانرز، ان سب کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک سائنسی ڈسکشن نہیں ہے، یہ صرف ایک کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے معاشرے کی سروائیول کے لیے ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ بڑی اہم پروفیسر محمود شوکت صاحب، آپ نے اس ڈیبیٹ میں بڑی اہم کنٹریبیوشن کی ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جتنے بھی پروگرام یا پلاننگ ہوتی ہے وہ ایک حادثاتی طور پہ ہوتی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ گورنر پاکستان کے بڑے صوبے کے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، انہوں نے بائی پاس کرایا، اور پھر جب بائی پاس کرا کے آئے تو ان کے انفیکشن ہو گئی، پھر انہوں نے سوچا کہ ہارٹ کا ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کرنا چاہیے، تو بہت بڑا ایک انسٹیٹیوٹ بن گیا لاہور میں، وہ آپ بھی بخوبی واقف ہیں۔ اور ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو صاحب اقتدار ہیں، کیا ریکمنڈیشن ان کو دیں گے؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت سارے طبقات ایسے ہیں جن پہ حکومتی سطح پر کوئی اٹینشن نہیں دی جاتی، اور ان میں سے ایک جینیٹک میڈیسن ایسی ہے جس میں کہ ہمارے بزرگ حضرات، جو کہ آپ کے مطابق بہت ہی اہم حصہ ہیں معاشرے کے، اور وزڈم ہوتی ہے ان میں، انفلوئنس ہوتا ہے، اکنامیکل کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آپ کے دادا مرحوم جنہوں نے کہ پاکستان ریزولوشن لکھی تھی، اور محمد علی جناح جو ہمارے قائد اور ہمارے لیڈر، ان پہ بڑا ٹرسٹ کرتے تھے۔ آئی ایم شیور کہ آپ کی جو ریکمنڈیشن ہے اس پہ بھی وہ آواز سے وانوں تک پہنچے گی۔ آپ کیا ریکمنڈیشن دیں گے؟ پھر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور جی میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک منصوبہ بندی کمیشن بنانا چاہیے۔ میں اس پی این ڈی کی بات نہیں کر رہا جو پنجاب حکومت کا ہے، ہمیں ہیلتھ میں اپنی ریسرچ میں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں لوگوں کے ریسرچ ٹاپکس پڑھتا ہوں، ان کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ صرف ایک ایکسرسائز ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ سو ہمیں ایک پراپر ہیلتھ کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ جیسے لوگ، جس میں میرے جیسے لوگ ہوں جو ہیلتھ کی پرابلمس کو سمجھتے ہوں، جو یہ حیثیت رکھتے ہوں کہ وہ بتا سکیں کہ 10 سال بعد ہماری ہیلتھ کی ضروریات کیا ہوں گی، اور ایک پالیسی، ایک جامع پالیسی بنائی جائے جس کے مطابق تمام انیشیٹیوز لیے جائیں، اور یہ آبجیکٹیو پہلے سے ڈٹرمن ہو کہ ہم اس انٹرونشن کے بعد کیا چاہتے ہیں۔ ہر روپیہ جو ہم کسی بھی فیلڈ میں خرچ کرتے ہیں وہ پبلک منی ہے، اور پبلک منی کو خرچ کرنے کا ایک اصول ہے کہ یو وانٹ ٹو ایسٹیمیٹ دا ویلیو فار منی، یہ پیسے جو ہم لگائیں گے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ آپ سوچیے اس وقت سرکاری اسپتالوں میں لاہور میں کوئی ریڈیشن کی مشین نہیں ہے، تو ہم کیوں نہیں ایسا نظام کر سکتے جو مربوط ہو؟ اور میں ہیلتھ کو یہ کہہ بھی چکا ہوں کئی دفعہ، ہمیں ایک ایسا نظام بنانا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو ڈپلیکیٹ کریں 15 کلومیٹر کے فاصلے پر، ہم ویرائٹی پیدا کریں اور یہ لوگوں میں عادت ڈالیں کہ کس کام کے لیے انہیں کہاں جانا ہے۔ تو آئی تھنک ہمارا سب سے بڑا فقدان لیک آف پالیسی ہے اور لیک آف پلاننگ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر محمود شوکت۔ ہمارا بہت بڑا فقدان جو ہے ہماری سوسائٹی کا، کہ اگر ہم پبلک منی خرچ کرتے ہیں تو ایک ایک پائی کا حساب ہونا چاہیے، اور اس کی یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ہیلتھ میں پرٹیکولرلی کہاں پہ خرچ ہوا اور کس طرح خرچ ہوا، اس کی کیا افادیت ہے۔ پروفیسر محمود شوکت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نوید انجم ملک، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ برطانیہ سے آئے اور بڑے اہم ہمارے ناظرین کو ڈیمنشیا سے بچنے کے طریقے بھی بتائیں، اور ایلڈرلی لوگوں کا جو کہ ایک ایسٹ ہے اس ملک کا، کس طریقے سے ان کی احتیاط کی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔